الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن حتى أحب إليه من نفسه وذاته وآله أحب إليه من آله وإترته أحب إليه من إترته أو كما قال صدقت یا رب العالمین و صدقت یا رسول یا رحمت للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وصحابك يا صحابك يا جد الحسنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے ذر میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے سمیت جتنے آباء قریب سے بعید سے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا ان کا سماعت فرمانا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لمبے ذر میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ذی شان ہے، ایک ہوتا ہے مسلمان کے اوپر والا درجہ ہوتا ہے مومن کا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من نفسہ و ذاتہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اور اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ آلِهِ وَإِتْرَتِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ إِتْرَتِهِ، اور جب تک اپنی آل اپنی اولاد اپنے کنبے سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنے عظیم شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے، قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ کیسے ہے، اور اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ کیسے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب کا قرآن ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ آیت یاد ہے، اگر اس کو یہ آیت نہ بھی آتی ہو کم سے کم اس آیت کا ترجمہ یاد ہے۔ اکثر وہ مولویوں کو علماء کو اس آیت کا ترجمہ سناتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت کے متعلق تین طرح کی تفسیریں ہیں، وہ تینوں قول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی، جب ہم نے خدا کو نہیں دیکھا خدا کی رسی کو کیسے دیکھیں؟
اب ہم نے خدا کی رسی کو نہیں دیکھا، پکڑیں گے کیسے؟ پکڑیں گے نہیں تو نجات کیسے پائیں گے؟ جب اللہ کی شان ہم سے جو ہے وہ اوجل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی رسی کو کیسے دیکھیں گے؟ علماء فرماتے یہاں اللہ کی رسی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، گویا تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اب اس آیت کے بارے میں دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو کہا گیا نا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس سے مراد حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن پاک ہے۔ ایک حدیث پاک ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اس تفسیر کی تائید ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن دو بھاری چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وما ان مسدتم لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَأَعْظَمَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ، ہر ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا وَكِتَابُ اللَّهِ، ایک رب کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، آپ نے فرمایا نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا جو امتی قرآن سے محبت کرے گا اور نبی کی اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جہاں قرآن ہوگا وہاں نبی کی آل بھی ہوگی اور قیامت کے دن نبی کی امت بھی موجود ہوگی۔ تیسرا قول جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام سالبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ یہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نَحْنُ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی آل اولاد کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے قریب ہوگا، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے سامنے شرمسار ہوگا، کوئی اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ فرمایا جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ قیامت کے دن آمنہ کے لال کو تلاش کر رہے ہوں گے، جتنے بھی گناہ گار ہوں گے وہ زہرا کے بابا کو تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن حضور خود تلاش فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس ٹائم میرے خیال میں مسلمانوں کی آبادی 250 کروڑ ہے، 250 کروڑ میں بندہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ عرفات کے اندر جائیں تقریباً 25 سے 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو آدمی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی مسجد میں 3 سے 3.5 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے، اس مسجد میں آپ اپنے بندے کو تلاش کریں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب 1.25 لاکھ نبی اور ان کی امتیں ہوں گی، ان میں سے کچھ امتی ایسے ہوں گے جنہیں حضور خود تلاش کریں گے شفا کے لیے۔ پوچھا وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ ساری دنیا نبی کو تلاش کرے گی؟ نبی کس کو تلاش کریں گے؟ فرمایا جس کے دل میں نبی کی آل اور اولاد کی محبت ہوگی، قیامت کے دن نبی اسے تلاش کر کے اپنا ہاتھ پکڑ کے اسے خدا کی جنت میں لے جائیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو سیدنا امام جعفر صادق کی زندگی حیات، ان کے فضائل پر ہوگی، ان کے مثال کمال پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہی اس بات پہ آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے۔
17 ربیع الاول بروز پیر مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 15 رجب المرجب میں مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال بکمال ہوتا ہے اور آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع یعنی مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ پھر آپ اس بات پہ غور کیجئے، آگے رجب کا مہینہ آئے گا، اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہے اور 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال بکمال ہے، اور 22 رجب کو جب آتا ہے اکثر مائیں بیٹیاں اپنے گھر میں کوڑوں کا ختم کرواتی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کوڑوں کا ختم کیوں، کوڑوں کی نیاز کیوں؟ وہ کہتے سیدنا امام جعفر صادق کا وصال ہے، ہم ان کے وصال پہ ختم دلوا رہے ہیں، جبکہ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول ہے اور آپ کا وصال بکمال جو ہے وہ 22 رجب المرجب 15 رجب المرجب ہے۔ اب پھر 22 کو کنڈے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اصل میں 22 کو سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے شرارت کی کہ امیر معاویہ کے وصال پر خوشی کا اظہار کیا جائے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر کا وصال ہوا ہے، لہذا کنڈوں کا ختم ہے۔ اصل میں جو کنڈوں کا ختم ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کی موت پہ جشن منایا جاتا ہے، نہ ہی آپ کا 22 رجب کو ولادت ہوئی ہے، نہ ہی آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے اگر ختم دلانا بھی ہے، آپ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن تلاش کریں یا آپ ان کے وصال کا دن تلاش کریں، تو آپ کی ولادت 17 ربیع الاول اور وصال بکمال 15 رجب المرجب اور مدینہ طیبہ میں آپ کا مزار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے مزار پرانوار پر لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، یعنی مولا علی شیر خدا کے بیٹے کا نام ہے امام حسین، امام حسین کے بیٹے کا نام ہے علی، جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے محمد، جسے دنیا امام باقر کے نام سے جانتی ہے، اور امام محمد کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ ہم نے یہ جو 12 امام تھے یہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے اور آج ہم محروم ہو گئے ہیں، نہ ہمیں ان کے نام کا پتہ ہے، نہ ان کے مزار کا پتہ ہے، نہ ہی ہمیں ان کی زندگی حیات کا پتہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ ان کے نہیں ہیں۔ آپ ان کی زندگی حیات پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل سنت و جماعت کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ آپ کے جو مشہور القابات ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا آپ کا لقب ہے الفاضل، دوسرا آپ کا لقب ہے الطاہر، اور تیسرا آپ کا مشہور زمانہ لقب ہے الصادق۔ آپ سنیں گے 5واں امام کہہ کے آدمی آگے نکل جائے گا، 6واں امام کہہ کے آگے نکل جائے گا، لیکن آپ کے نام کے ساتھ صادق نہیں پڑے گا۔ ظاہری بات ہے جب اس نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے سیدنا امام جعفر صادق، تو مجلس میں کوئی بندہ بھی کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے حضرت امام جعفر کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ اور جس دن امت کو پتہ چل گیا کہ اس کو صادق کیوں کہتے ہیں، فتنہ ہی ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گا، چہرے سے نقاب اتر جائے گا۔ اب آپ کو جو ہے صادق کہتے ہیں، اس کی 3 وجوہات ہے، وہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیسری اہم ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ صادق کہتے ہیں اس کو جو زبان سے جو بات نکالے اللہ اس بات کو سچ کر دے، اسلام کہتا ہے صادق ہے۔ آپ کی زبان سے دعا نکلتی، جو بات نکلتی وہ سچ ہو جاتی ہے۔ ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ اے سیدی امام جعفر صادق، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے رسول کے گھرانے کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے رسول کے فرزند انجمن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایسی دعا کریں کہ اللہ پاک ہر سال مجھے بلائے۔ سیدنا امام جعفر صادق نے دعا مانگی، علماء کہتے ہیں اس آدمی نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے، جب اس کا وصال ہوا تو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ آپ کی دعا قبول ہے، اس لیے صادق کہتے ہیں۔ صادق کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے، ایک دن آپ سفر میں آئے کہ ساتھ آپ کے جو ہے نا مسافر سویا ہوا تھا، اس کی تھیلی کے اندر 1000 درہم کے دینار تھے۔ جب وہ بیدار ہوا اس نے تھیلی کو نہ پایا اور قریب دیکھا کہ امام جعفر صادق آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ سے واقف نہیں تھا، اس نے کہا امام صاحب کیا آپ نے میرے پیسے اٹھائے ہیں؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا تعلق نبی کے گھرانے کے ساتھ ہے؟ میں چور ہوں؟ میں تو پیسے اٹھانے والا۔ جب اس نے بار بار آپ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا بتا تیری رقم کتنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ تھیلی میں 1000 درہم کے 1000 دینار تھے، آپ اپنے گھر لے کر گئے، 1000 درہم کے دینار اس کو عطا کر دیے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ جوان اپنے گھر میں پہنچا، بیوی نے کہا کہ تھیلی تو تیری گھر رہ گئی۔ بعد میں اسے جا کے احساس ہوا او ہو میں نے تو امام جعفر صادق پہ الزام لگا دیا۔ اب وہ تھیلی لے کے امام کی بارگاہ میں گیا، حضرت میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، جانے انجانے میں مجھے پتہ نہیں چلا، تھیلی تو میرے گھر میں پڑی ہوئی، یہ تھیلی میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ مال واپس لے لو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ نے مجھے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا آل رسول کی یہ عادت ہے، جب کسی کو ایک بار دے دیتے ہیں دوبارہ واپس نہیں دیتے، اس لیے آپ کو صادق کہتے ہیں۔ اب تیسری کے بڑی اہم وجوہات ہے کہ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، جو امت کو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد کر لینا تو انشاءاللہ بڑے بڑے شجرے جو ہے نا کھنگال لے گا یہ نام۔ بھئی باقی امام ہیں ان کے ساتھ صادق کا لفظ نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی ہے جسے دنیا صدیق کہتی ہے، اور 12 ائمہ اکرام میں ایک امام ہے جسے دنیا صادق کہتی ہے۔ آپس میں رشتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروا، بعض کہتے ہیں آپ کی والدہ کا نام تھا قریبہ، چلو ام فروا کو لے لیتے ہیں۔ ام فروا یہ بیٹی ہے محمد کی، یعنی ان کے باپ کا نام محمد ہے، اور محمد کے باپ کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے باپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو ایسی آپ نے کہہ دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا میں نے کتنی بڑی بات کی اور کتنی باریکی والی بات کی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کے بیٹے کا نام ہے محمد، محمد کی بیٹی کا نام ہے ام فروا، ام فروا کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ اس اعتبار سے امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور ابو بکر صدیق حضرت امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں۔ اب یہ ننیال تھا، ددیال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام ہے ام فروا، ٹھیک ہے، ام فروا کی ماں کا نام ہے اسما، اسما بیٹی ہے عبد الرحمن کی، عبد الرحمن بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا۔ اگر باپ کی طرف جائیں تو لڑی میں تب بھی ابو بکر کا خون ہے، ماں کی طرف سے جائیں تب بھی لڑی میں ابو بکر کا خون ہے۔ معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق آپ کا ددیال بھی صدیقی ہے، آپ کا ننیحال بھی صدیقی ہے۔ یہ نہیں بتاتے امت کو صادق کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے امت کو یہ بتایا معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے باغ لے لیا تھا، معاذ اللہ فاطمہ کا مال لے لیا تھا، معاذ اللہ غاصب تھے، معاذ اللہ خلافت پہ بیٹھ گئے، چلو خلافت پہ بقول آپ کے بیٹھ گئے، مال لے لیا، انہوں نے تو گھر میں رشتے کیے ہوئے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کے آپس میں رشتے جڑے ہوئے ہیں، تم ہمیں ممبروں پہ بتا رہے ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ پھر امام جعفر صادق سے خود سوال ہوا حضرت آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا والدی صدیق مرتان، فرمایا صدیقی خون سے میں نے 2 دفعہ جنم لیا ہے۔
میرا دھدیال بھی صدیقی ہے، میرا ننہال بھی صدیقی ہے، اور جب بھی صحابہ میں صدیق کا ذکر ہوتا ہے فوراً ابو بکر صدیق خیال میں آ جاتے ہیں، اور جب بھی اماموں میں صادق کا ذکر ہوتا ہے امام جعفر صادق خیال میں آتے ہیں۔ معلوم ہوا نانا صدیق بھی بے مثال ہے، نواسا صادق بھی بے مثال ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں، آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا وصال کب ہوا؟ آئے آپ کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، دائی کہتی ہے جیسے بچے پیدا ہوئے میں نے دیکھا نہایت خوبصورت حسین و جمیل تھے لیکن جسم کے کمزور تھے۔ اہل عرب کے مطابق اگر بچہ صحت مند موٹا تازہ پیدا ہوتا دائی کو انعام دیا جاتا تھا، اسے تحفے تواج دیے جاتے تھے۔ اگر وہ بچہ کمزور ہوتا بجائے دائی کو انعام دینے کے حکیم کو بلایا جاتا۔ آپ کہتی ہیں کہ جب امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی بچپن میں وہ کمزور تھے تو میں پریشان ہو گئی۔ جب میں گھر میں بتاؤں گی کہ امام باقر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن جسمانی طور پہ جو ہے نا وہ کمزور ہے، آپ کہتی ہے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی، گھر سے باہر نکلی، میں نے کہا اس لڑکے کا باپ یعنی امام باقر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا بی وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ام فروا جو تھی ان کی والدہ وہ بے ہوش ہیں۔ آپ کہتی ہے میں نے سوال کیا ان کا دادا امام زین العابدین کہاں پہ ہے؟ یہ وہ امام زین العابدین ہے جنہوں نے پوری کربلا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، علی اصغر کی گردن کٹی آنکھوں سے دیکھا، علی اکبر شہید ہوئے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ سب سے مضبوط ترین راوی اگر کربلا میں کوئی ملتا ہے تو وہ امام زین العابدین ہے۔ وہ کہتی میں امام زین العابدین کے حجرے میں گئی، آپ کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہے، بیمار تھے، بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ فرمایا خیر مبارک، کیسا ہے؟ حضرت بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، ایسا بچہ آپ کے خاندان میں شاید پہلے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا چلو اس بچے کو لے کر آؤ۔ بھائی کہتی میں پریشان ہو گئی، جب بچے کو امام زین العابدین دیکھیں گے یہ تو جسمانی طور پہ بڑا کمزور ہے اور مجھے انعام نہیں ملے گا۔ میں نے کہا حضرت باہر سردی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو جائے، نزلے زکام میں مبتلا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اچھا یہ بتاؤ وہ بچہ کیسا ہے؟ کہتی میں نے رنگ صورت سیرت کا ذکر کیا، امام زین العابدین نے مجھے انعام کے طور پہ 5 درہم عطا فرمائے، بہت بڑا انعام تھا۔ ام فرما کو جب ہوش آیا آپ کہتی ہے جب میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا میں نے دیکھا بچہ بڑا کمزور ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق بچہ کسی اور گھر میں پیدا ہوتا دودھ کوئی اور عورت پلاتی تھی صحت کے لیے۔ آپ نے جب بچے کی کمزوری کو دیکھا آپ نے فرمایا اس کو دودھ میں خود پلاؤں گی، اور اس کو گھٹی دینے والے سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر جب 15 سال ہوئی اسی گھر میں جس گھر میں امام حسین کی پرورش ہوئی، جس گھر میں امام حسین جوان ہوئے، یہ اسی گھر کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی عمر ہوتی ہے 15 سال، امام زین العابدین کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے اپنے بابا جان امام باقر سے دین پڑھنا شروع کر دیا، اور کیا پڑھا؟ یہ جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں انگریزوں سے بڑے متاثر ہیں جی، وہ فزکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، بیولوجی پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں۔ بھئی مجھے بتاؤ یہ علم آسمان سے آئے کیسے؟ کیسے ہے یہ علم؟ کیا انگریزوں کو اللہ نے الگ ذہن دیا ہے، مسلمانوں کو الگ دیا ہے؟ انگریزوں کو الگ عقل ملی ہے، مسلمانوں کو الگ ملی ہے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پڑھا۔ امام جعفر صادق کیا پڑھا؟ فرمایا علم فلکیات میں نے بابا سے پڑھا۔ تیسرا فرمایا علم کیمیا میں نے اپنے بابا سے پڑھا، علم طب میں نے اپنے بابا سے پڑھا، علم حدیث میں نے اپنے بابا سے پڑھا، علم قرآن میں نے اپنے بابا سے پڑھا، علم نام علم سر میں نے اپنے بابا سے پڑھا، علم تشریح و اعضاء یعنی جس کو آپ پارٹس اور باڈی کہتے ہیں، انسان کی جسم کے اندر کتنی رگیں ہیں، کتنا خون ہے، کتنے اعضاء ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، یہ علم میں نے اپنے بابا سے پڑھا۔ معلوم ہوا
یہ کائنات میں جتنا بھی علم ہے آج پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس علم کا مرکز ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات پھر سوچیں، امام جعفر کے والد کا نام باقر ہے، باقر بیٹے امام زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے امام حسین کے، حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، اور علی کون ہے؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابها، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ مولا علی شیر خدا ہے۔ ظاہری بات ہے، دادا کو باب العلم کا لقب ملا ہے تو پوتوں تک تو علم تو جائے گا۔ ایک دن آپ کا درس لگا ہوا تھا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں علم کتنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ تقریباً 1500 صدیوں بعد کی میں بات کر رہا ہوں، 2023 میں ہو، کتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اور آج سے 1500 سال پہلے یا 100 سال پہلے دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارا میڈیکل سائنس کتنا پیچھے تھا۔ اب سنیے گا، امام جعفر صادق کا دربار لگا ہوا ہے، ایک حکیم صاحب آ گئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے، سر سے لے کر جتنے بھی پاؤں تک جسمانی اعضاء اور رگوں کا جال ہے، اس کی تمام تر تفصیل میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ درد ہو تو یہ جڑی بوٹی، یہ مسئلہ ہو تو یہ جڑی بوٹی، یہ ہو تو یہ کرنا ہے، سب کو اس نے کتاب دی۔ جب باری امام جعفر صادق کی آئی تو آپ نے کتاب لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ آپ نے فرمایا تیری کتاب سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اس نے کہا حضرت میری صدیوں کی محنت ہے، میرے باپ دادا کی محنت ہے، اس کو بڑی محنت سے میں نے لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم سے اور زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ مجلس میں 70 آدمی تھے، 70 آدمیوں نے میرے ایمان سے 70 مختلف سوال کیے، میرے امام نے منبر پہ بیٹھ کر 70 کے سوال بھی سنے اور ان کو جواب بھی عطا فرمائے۔ آخر میں حکیم صاحب کو تو چین نہیں آیا، وہ آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے دعویٰ کیا میرا علم کتاب سے زیادہ ہے، چند سوال ہے۔ پہلا سوال کہ کھوپڑی کے اندر مختلف جوڑ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ فرمایا تاکہ پورے سر میں درد نہ ہو۔ اکثر بندے آتے نا میرے سر میں درد ہے، آدھے سر میں درد ہے، سر کی پیچھے و جانب درد ہے، کیوں بھائی؟ وہ کہتے سارا سر ہے لیکن اس کے اندر جوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے اللہ نے جوڑ رکھے ہیں، اگر درد ہوگا انسان کے ایک جوڑ میں درد ہو پورے سر میں درد نہ ہو۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے زیتون کو تخلیق فرمایا تاکہ زیتون کا تیل انسان کے جو بالوں سے ہوتا ہوا سر کے اندر جذب ہو سکے۔ اس نے کہا یہ بتائے پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ جو خدا سر پہ لگا سکتا تھا وہ خدا پیشانی پہ بھی لگا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا انسان کو اوپر دیکھنے میں مشقت ہوتی اس لیے پیشانی کو بے بال پیدا کیا۔ اس نے کہا آنکھوں کی شکل بادامی کیوں ہے؟ چورس ہو جاتی، لمبائی میں ہو جاتی، یہ بادامی شکل کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ آنسو نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بتائیں ناک کو اللہ نے چہرے کے سینٹر میں کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ دائیں اور بائیں کا فرق کر سکے۔ اس نے کہا یہ بتائیں اوپر والے دانت باریک ہوتے ہیں نیچے والے دانت موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تاکہ کاٹنے میں آسانی ہو سکے۔ اس نے کہا امام یہ بتاؤ کہ پیشانی پر ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ چھونے میں پتہ چلے یہ جگہ نرم ہے یا یہ چیز جو ہے وہ سخت ہے۔ اس نے کہا امام یہ بتاؤ کہ بال اور ناخن میں جان کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ کاٹنے میں آسانی ہو اور نبی کی سنت پہ عمل ہو۔ اس نے کہا امام یہ بتاؤ کہ جگر گول کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ زائد بخارات باہر نکل سکے۔ اس نے کہا امام یہ بتاؤ کہ انسان کا جو دل ہے یہ سمندری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ دل کی موت پھیپھڑوں تک جا سکے اور پھیپھڑوں کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ حکیم سوال کرتا رہا، میرا امام جواب دیتا رہا، اب اسے پتا ہے کہ میں لاجواب ہو رہا ہوں۔ اچانک حکیم کی آ کے چہرے کے اوپر مکھی بیٹھی، اس نے کہا امام صاحب یہ بتاؤ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تاکہ تجھ جیسے ظالموں کو خدا ذلیل کر سکے۔
آج 2023 میں بیٹھے یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اس ٹائم امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ علم میں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے میں نے پڑھا ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جب استاد اتنا ماہر ہو، شاگرد بھی تو اسے ماہر ہوتے ہیں. اب آپ کی کلاس کے اصول ہیں، کلاس کے اصول ہیں. جب آپ نے استاد کے سامنے بیٹھنا ہے علم سیکھنے کے لیے، علماء کہتے ہیں دو زن ہو کے بیٹھو. استاد کا بھی چہرہ صاف ہو، شاگرد کا بھی چہرہ صاف ہو، استاد کا دل دماغ پاک ہو، شاگرد کا بھی دل دماغ پاک ہو. جب استاد سبق پڑھائے شاگرد نگاہ ڈال کے سبق کو سنے، پوری توجہ استاد کی طرف ہو، اور جب سبق ختم ہو جائے شاگرد اپنا سر استاد کے سامنے نہ اٹھائے. یہ کلاس کے اصول ہیں. اب یہی اصول آپ کی کلاس میں دے. آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے با یزید بستامی، یہ آپ کا شاگرد ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کئی سال امام جعفر صادق سے پڑھا. ایک دن چراغ کی روشنی ختم ہوئی، امام جعفر صادق نے کہا بستامی اٹھو، تاک میں سے چراغ لے کر آؤ. ایک چھوٹا سا کلاس روم ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ یہ کھڑکی ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ الماری ہے، چھوٹا سا کلاس روم ہے. فرمایا بستامی اٹھو اور تاک میں سے چراغ لے کر آؤ. باوجود بستامی نے کھڑے ہو کر کہا استادی کمرے میں تاک کہاں پہ ہے؟ استاد نے کہا بستامی تجھے یہ نہیں پتا 4 سال سے میرے پاس پڑھے ہو اسی کلاس روم میں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ تاک کہاں پہ ہے؟ فرمایا استاد جی خدا کی قسم ہے جب بھی میں آتا ہوں نگاہ جھکا کے آپ کی گارباں میں آتا ہوں، جب جاتا ہوں تو نگاہ جھکا کے جاتا ہوں. تو اللہ نے علم بھی کتنا بڑا، ولایت بھی دی تو علم بھی دیا. شاگرد ایسا ہوا تب احترام والا علم تو ملے گا. آپ کے شاگردوں میں بڑا نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. یہ تو آپس میں لڑا رہے ہوتے نا، یوں مناظرہ ہوا، جو مناظرہ جھوٹ ہے. میرے امام کا قول ہے لولا کا سنتان لہلک نعمان. فرمایا اگر 2 سال میں امام جعفر کی شاگردی اختیار نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا، دنیا میں میرا نام ہی نہ ہوتا. فقہ حنفی کو جنہوں نے ایجاد کیا وہ جن کے شاگرد ہیں ان کا نام، ان کے استاد کا نام امام جعفر صادق ہے. پھر آپ دیکھیں استاد جتنا ذہین ہوگا طالب علم بھی اتنا ذہین ہوگا. آپ کے طالب علم کے بارے میں آتا ہے غلام تھا، آقا نے یہ شرط لگائی، اس نے کہا غلام 1 لاکھ درہم دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو آپ کا شاگرد جو ہے نا وہ امام جعفر صادق کے پاس آیا، استاد جی میرے آقا نے مجھے مکاتب کر دیا ہے. مکاتب اسے کہتے جس کو آقا کہہ دے اتنی قیمت ادا کرو اتنی مدت میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیا مجھے قیمت جھکانی پڑے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. شاگرد نے کئی عرصہ محنت کی، 1 لاکھ درہم دینار جمع ہو گئے. اب تھیلی میں لے کر نا اپنے آقا کے پاس گیا، اس نے کہا یہ دیکھو 1 لاکھ درہم. آقا نے کہا جا تو آزاد ہے. شاگرد واپس آ گیا استاد امام جعفر صادق کے بعد، استاد جی میں آزاد تو ہو گیا، میرا آقا میرا 1 لاکھ درہم جو ہے نا ہڑپ کر گیا. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے آقا کو. آقا آ گیا، فرمایا تو نے میرے شاگرد کا 1 لاکھ درہم دینار اٹھا لیا ہے. اس نے کہا حضرت میری کیا مجال میں پیسے لوں، میں نے اس کو کہا تھا 1 لاکھ درہم دے تو اس کے بعد آزاد ہو جائے گا. آپ نے شاگرد کو کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں نے دیا نہیں تھا، میں نے کہا تھا یہ دیکھو 1 لاکھ درہم. اس نے کہا آج کے بعد تو آزاد ہے. مسئلہ تو یوں تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں دیتا، یہ وصول کرتا، وصول کرنے کے بعد یہ مجھے آزاد کرتا، ابھی پیسے وصول نہیں ہوئے تھے. اس نے پہلے کہا کہ تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے. امام جعفر صادق مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا جوان یہ تجھے دھوکہ دے چکا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس نے علمی چال چلی ہے تیرے سامنے. ایک اور شاگرد کے بارے میں آتا ہے، یہودی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. یہودی نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ فرمایا ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں. فرمایا خدا موجود ہے؟ فرمایا خدا موجود ہے. فرمایا تمہارا خدا پوری کائنات کو انڈے میں جمع کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کو انڈے میں جمع کر سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں وہ خدا چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پوری کائنات کو ایک انڈے میں جمع کر سکتا ہے۔ اس نے کہا دلیل پیش کرو۔ فرمایا آؤ میرے استاد کی بارگاہ میں۔ یہودی کو پکڑ کے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس نے یہی سوال کیا، اس نے کہا امام جعفر صادق آپ کہتے خدا ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کا رب اس بات پہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے میں جمع کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا امام صاحب دلیل پیش کرو۔ آپ نے فرمایا پہلے تو میری مکان کی چھت پہ جا، چاروں طرف وزٹ کر کے آ، دیدار کر کے آ، اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا۔ مکان کی چھت پہ یہودی گیا، چاروں طرف دیکھا، واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا جوان تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے پہاڑ بھی دیکھے ہیں، میں نے سمندر بھی دیکھے ہیں، میں نے دریا بھی دیکھا، میں نے زمین کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کو بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب مل گیا۔ جو خدا آگ کی پتلی میں ساری کائنات کو جمع کر سکتا ہے، وہ خدا انڈے کے اندر پوری کائنات کو جمع فرما سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کی رحمت اللہ صوفیاء میں سے ان کا بڑا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے بیت اللہ کا جو ہے نا وہ طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک چادر میں ایک فقیر جو ہے نا بیت اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوا ہے سر جھکا کے، اور لوگ اس سے جو ہے نا الگ تھلگ گئے۔ دل میں خیال آیا شاید معاذ اللہ اس کے حالات اچھے نہیں، اس لیے لوگ اس سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اس سے ملوں گا۔ میں نے کعبے کا جب چوتھا چکر لیا اس کے بعد وہ جوان مجھے نظر نہ آیا۔ آپ کہتے ہیں میں حرم سے باہر آیا، میں نے دیکھا کنواں ہے، وہی جوان ہے، فقیرانہ لباس ہے، سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، سنت کے مطابق اس کے زلفیں ہیں، کنویں کے پاس کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہے جبکہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اصل ہوا کیا تھا، آپ نے جب ڈول کو ڈالا پانی میں رسی ٹوٹ گئی تو کنویں کی طرف مخاطب ہوا، پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اے اللہ میں پیاسا ہوں، تجھے تیری خدائی کا واسطہ کہتا ہوں، مجھے پانی پلا۔ کہتے دعا کرنا تھا، پانی کنویں سے نکل کے اس کے قدموں کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ فرماتے میں اس کے قریب ہوا، اس سے پہلے میں ملاقات کرتا، امام صاحب نے پانی بھرا، آگے صحرا میں چلے گئے، صحرا کے اندر آپ نے ڈول لیا، ڈول کے اندر ریت ڈالی اور پانی میں ریت ڈال کے پی رہے ہیں۔ شفیق بلخی کہتے میں قریب ہوا، میں نے کہا حضرت اگر ایک گھونٹ مجھے مل جائے، فرمایا دے تو دوں گا، شرط یہ ہے بتانا نہیں۔ کہا حضرت پی تو لوں گا لیکن شرط یہ ہے آپ کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہتے جب ایک گھونٹ میں نے پیا اس میں سے ستو کا ذائقہ آ رہا تھا، اچانک پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں بے لباس ہوں، میرا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے دو چادریں ہوئی، جب اس نے ایک چادر پہنی، شفیق بلخی کہتا ہے میں نے کہا حضرت ایک چادر مجھے دو، ایک چادر مجھے دو۔ تو اس نے کہا امام صاحب نے دعا میں نے مانگی ہے، تجھے کیوں چادر دو؟ فرمایا دعا آپ مانگ رہے تھے، دعا پر آمین میں کہہ رہا تھا، دعا اللہ نے آپ کی قبول فرمائی ہے، آمین اللہ نے میری قبول فرمائی ہے۔ اس لیے جب دعا مانگی جائے آمین کہہ دیا کرو، سمجھے؟ یہ نبی کی بھی سنت ہے تو جبریل امین کی بھی سنت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آخری 4 باتیں اور آپ کے لیے سبق والی باتیں ہیں۔ امام جعفر فرماتے ہیں 4 بندوں پر میں تعجب کرتا ہوں، وہ 4 چیزوں سے غافل ہیں اور چاروں چیزیں 2023 میں زور پکڑ گئی ہیں۔ فرمایا 4 بندوں سے میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ 4 چیزوں سے غافل ہیں۔ امام صاحب وہ 4 بندے کون سے اور 4 چیزیں کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر چوک پہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ ڈپریشن ہے۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے یا ارحم الراحمین؟ کیوں؟ علماء کہتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ یہ لفظ پڑھے یا ارحم الراحمین اور اللہ کی بارگاہ میں جائز دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مصیبت میں لوگوں سے نہیں، لوگوں کے رب سے مانگو۔ ایک چرواہا آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے فقیری چاہیے۔ آپ نے فرمایا فقیری پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت۔ نہیں حضرت مجھے ابھی چاہیے۔
آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ حضرت بکریوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی پانی پلانا اس سے پہلے مجھے فقیری چاہیے۔ آپ نے فرمایا بڑا ٹائم لگتا ہے۔ نہیں حضرت میری بکریاں کیسی ہیں، ابھی ابھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بڑا طاول ہے، غلاموں کو حکم دیا اس کو اٹھا کے نا دریا میں پھینک دو۔ غلاموں نے اٹھا کے دریا میں پھینکا، دو ہوتے آئے کہتے ہیں لوگوں میری مدد کرو، لوگوں مجھے بچاؤ۔ آپ نے غلاموں کو اشارہ کیا نہیں بچانا۔ پھر دوسرا ہوتا آیا، پھر کہتا لوگوں مجھے بچاؤ، لوگوں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں مدد کرنی۔ تیسری بار وہ خود باہر نکل کے آیا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے باہر آیا؟ اس نے کہا 2 دفعہ لوگوں سے مدد کی، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، تیسری دفعہ آخری سانس تھا، میں نے کہا اے لوگوں کے خدا میری مدد فرما۔ آپ نے فرمایا تجھے فقیری مل گئی ہے، یہی فقیری ہے۔ فرمایا مصیبت میں ہوتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتے یا ارحم الراحمین میری مشکل کو دور فرما۔ دوسرا کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ صوفیاء کہتے ہیں گھر میں جتنی بڑی مشکل ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو جائے، آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اس آیت کے صدقے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ دوسرا آسان حل بھی ہے، بھئی 1.25 لاکھ دفعہ کون پڑھے؟ علماء کرام فرماتے چلو ٹھیک ہے، باوضو ہو جائیں، سجدے میں سر رکھیں، 40 مرتبہ سجدے میں جا کے آیت کریمہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، دعا کے ہاتھ اٹھائیں، پھر 1 مرتبہ دعا میں اس کو پڑھیں، ٹوٹل ہو جائے گا 41 مرتبہ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جو جائز دعا مانگے گے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا تیسرا کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جو دشمن سے خوف زدہ ہے، جو اپنے کاروباری معاملات میں خوف زدہ ہے، اپنے مستقبل کو لے کر خوف زدہ ہے، پریشان ہے کہ کیا ہوگا۔ فرمایا یہ کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے لیے بھی علماء نے لکھا، فرمایا زوجین میں آپس میں نفرت ہو گئی ہے، اول آخر درود شریف 111 مرتبہ بیوی یا 111 مرتبہ خامن پڑھے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائے، انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ گھر میں جادو ہے، آسیب ہے، جنات ہیں، یہ بابے کہتے ہیں نا اتنے کلو زعفران لے آؤ، اتنے کلو کاستوری لے آؤ، اتنے کلو چھوٹا گوشت لے آؤ، یہ سب جھوٹ ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آپ فرماتے جو بندہ اس آیت کو اپنے گھر میں لکھ لے یا 111 مرتبہ اس کی تلاوت کرے وہ گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ سمجھے؟ فرمایا چوتھا وہ کون سا آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھا وہ آدمی جو ہمیشہ گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ اسے گھبراہٹ طاری رہتی ہے، اور وہ یہ کیوں نہیں کہتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات، اپنے تمام اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرمایا جتنے بھی اعمال ہیں، معاملات ہیں، وہ کس کے سپرد کرو؟ اللہ کی۔ آخری بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جہاد پہ جانے لگے، آپ کی بیوی امید سے تھی، بیوی نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ پیچھے تو کوئی ہے نہیں میری حفاظت رکھنے والا، خیال رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے سپرد ہے میرا بچہ، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ گھر سے باہر چلے گئے، کچھ عرصے بعد جب آپ واپس آئے کسی نے خبر دی میری بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ۔ جب آپ قبر پہ گئے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، فرمایا قبر کو چاک کرو، قبر کو چاک کیا، دیکھا بیوی مردہ ہے، پھر بھی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا رو کون رہا ہے؟ جب قریب ہو کے سنا پیٹ میں سے بچہ حرکت بھی کر رہا تھا اور اندر سے آواز بھی ہو رہی تھی۔ شرعی مسئلہ بھی ہے، دائیں طرف سے پیٹ کو چاک کر کے آپ بچہ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے پیٹ چاک کیا، بچہ باہر نکالا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو چاہتا تو نے میرے بچے کو بچا لیا، میری بیوی کو بھی بچا لیتا۔ حاتب غیب سے آواز آئی عمر بن عبدالعزیز اپنی دعا کو یاد کرو، بچہ آپ نے میرے سپرد کیا تھا، بیوی آپ نے میرے سپرد نہیں کی تھی۔ اس لیے کوئی بھی دشمن ہو، کوئی بھی معاملات ہو، اپنے سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سپرد کر دے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔